بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میرے پیارے اوورسیز امریکن پاکستانیوں، آج میں بہت سی دنیا میں گیا اور پاکستان کی ایمبیسیز میں جاتا رہا ایز اے ڈپٹی اسپیکر، اور آج پہلی دفعہ ہے کہ اسی ایمبیسی کے سامنے کھڑا ہوں ایک پاکستانی، اور مجھے شرم آ رہی ہے پہلی دفعہ. اور ان چوروں کی، ان بزدلوں کی یہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے جو ظلم ڈھایا پاکستان میں. اور آج وہاں پر میں فریادی بنے ہوئے ہیں. میرے پاکستانیوں، یہ شخص شہباز گل جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ وزیر اعظم کے ساتھ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والا شخص. اس کو پتہ ہے اس کا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ اکیلا بھی رہ جائے گا، وہ نہیں ٹوٹے گا، وہ کھڑا رہے گا. لیکن مجھے فخر ہے اپنی پوری قوم پہ، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیشہ پہلے پروپیگنڈا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ، گراتی تھی اور اس کے بعد دوسروں کو لاتی تھی. آپ سب جب 3 اپریل 2022 کو کھڑے ہو گئے، ہم رولنگ بھی میں، اس کے بعد جس طرح عدالتیں کھلی، جس طرح ہم سب کی آنکھیں کھلی، وہ سارے منظر ہم سب کو یاد ہیں. اور 9 اپریل 2022 کو جب دوبارہ سپریم کورٹ کے کہنے پر اسمبلی کا اجلاس ہوا، قرارداد پیش ہوئی، تو میرے پاکستانیوں اسی رات اگلے دن پاکستان بدل چکا تھا جب عمران خان ایک ڈائری لے کر اکیلا گھر کی طرف گیا اور وہ سمجھا کہ ابھی جو ہے وہ میں کچھ دیر آرام کروں گا. لیکن 10 اپریل 2022 کو بغیر کسی کال دیے ہوئے پورا پاکستان باہر نکلا. پورے اوورسیز پاکستانی ہر شہر میں سراپا احتجاج ہوئے. وہ انقلاب تو پہلا دن تھا. یہ جو تصویریں آپ نے لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ، ان چوروں کی، بزدلوں کی، اسی دن ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آج جس طرح بھی شہباز بھائی نے بتایا کہ وہ شخص جو آرمی چیف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کی گردن میں سریا، جس کو 3 سال پہلے کوئی پاکستانی نہیں جانتا تھا، اس کی کیا اوقات ہے. ایک سرکاری عہدے کی وجہ سے اتنی بدماشی، اتنا غرور، اتنا تکبر. آپ دیکھو ذرا، بولتا ہو آر یو. وہ انگریزوں کے سامنے تو انگریزی نہیں بول سکتا. وہاں پہ جو طالب علم بیٹھے ہیں ان کو کہتا ہے ہو آر یو. ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم کون ہیں. ہم وہ ہیں جو پاکستانی ہیں. ہم ہیں جس کو تم جواب دو گے. ہم وہ ہیں جس کو ہمیشہ سے خان کہتا رہے جو مریم صفدر ہے یہ پاروے کھلاڑی کا کام کرتی ہے. اس نے اس شیلستان میں سبز کپڑے پہن کے سبز باغ دکھایا تو یہ دل سے باہر نکلا. اس نے آ کے بات کرنی شروع کی. اس کا پتہ چلا عوام کو، ابھی تو تم باہر آئے ہو کہ تمہاری اصلیت پتہ چل گئی ہے. ابھی تو تم نے بولنا شروع کیا، اب تم سامنے آئے ہو، پوری قوم تمہیں بتائے گی کہ ہو آر یو. تمہارا ایک ایک کردار. وہ جو خان صاحب خط لکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں میں خط نہیں پڑھوں گا بچوں کی طرح. تمہیں کیا خط پڑھنا ہے؟ تمہارے بارے میں لکھ رہا خط میں. عمران خان وہ لیڈر کون کو بتا رہا ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے پاکستان کے اندر یہ کون کرتا ہے. اس نے تو تخشیش کی ہے مرض کی. اس کس کا علاج کرنا ہے؟ کون ہے اصل مرض اس ملک کے اندر جس نے عدلیہ کو خراب کیا؟ ہر ادارے کے اندر اس کی مداخلت ہے. وہ کون ہے؟ بتاؤ ہو آر یو. اسے ہم پوچھیں گے. یہ وہ شخص، آپ سوچیں ذرا، جس نے ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے. یہ ہمیں بتاتا ہے عورتوں کا احترام کیا ہوتا ہے. اور تمہیں تو کچھ عقل ہی نہیں ہے. تم تو وہ شخص ہو جو سمجھتے ہو کہ میں ڈنڈا دے کر، بدماشی کر لوگوں کی عزتیں لوٹ کر لوگوں کو ڈرا دوں گا ماؤں بہنوں اور بچیوں کے ذریعے.
آج وہ مائیں بہنیں تمہیں بتا رہی ہیں کہ تم کون ہو، جواب دے رہی ہیں. جنہیں تم نے جیلوں میں بند کیا وہی آج تم سے سوال پوچھ رہی ہیں. تو میرے پاکستانیوں، ایک اللہ اوپر جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. یہ کیا کسی کا رزق بند کریں گے؟ یہ کیا کریں گے کسی کے ساتھ؟ آپ مجھے بتائیں. یہ تو بے بس آدمی ہے، بزدل آدمی ہے، جو صرف اور صرف دھمکیوں سے، بدماشی سے لوگوں کو ڈراتا رہا. اس نے کیا کریکٹر ہے؟ اس نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے جب میرے پیرزادہ بولتا ہے کہ ستارہ امتیاز، شہباز گل صاحب بھی بتاتے ہیں اس کی سب سے بڑی کارکردگی ستارہ امتیاز. اور وہ بھی کس طرح سفارش میں تم نے لیا ہوگا؟ میرے پاکستانیوں، عمران خان بیٹھا ہوا ہے، وہ خط میں وہ تمام برائیوں کا بتا رہا ہے، وہ تمام کرداروں کا بتا رہا ہے کہ کس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چلایا 8 فروری کو، کس طریقے سے انہوں نے عدالتوں کو کنٹرول کیا، کس طریقے سے انہوں نے ہماری پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا. آج ان کٹپتلیوں کو آصم منیر بھاڑ میں جا، آصم منیر بھاڑ میں جا. میرے پیارے پاکستانیوں، آپ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ پارلیمنٹ ہے جس کے اندر 16 ارب روپے کی چوری ثابت ہو رہی تھی اس بوٹ پالشے پر؟ رنگیلا بنا ہوتا ہے، کبھی عجیب عجیب پیٹیاں پہن کے پھر رہا ہے. یہ پاکستان کو کل یہ نمائندہ بنا ہوا ہے، نیچے پہنتے ہیں اوپر ٹوپی، یہ پتہ نہیں ہے کیا بنا ہوا ہے، آج کل نمونہ بنا ہوا ہے. یہ اردنی، آپ انہیں دیکھو، ان کی شخصیت آپ دیکھو. اردنی جیسے لوگ، چور، کوئی کریکٹر نہیں ہے. ان کو آپ نے بٹھایا ہوا کرسی پہ اور آپ کہتے ہو کہ پاکستان صحیح ہو جائے گا. سنخا منیر مرد آباد، سنخا منیر مرد آباد، سنخا منیر مرد آباد. حق اور سچ کا ساتھ دے رہی آج قوم. یہ سمجھتے تھے کہ ہم ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان کی عوام نے ان کی آنکھیں کھولی. کھڑے رہے عوام، آج بھی کھڑی ہے عوام. وہ لیڈر اندر جس کی بجلی وہاں پہ بند کر دی گئی، وہ موت کی چکی میں اس کو رکھا، اس کو ہر طریقے سے ڈرانے کی کوشش کی. اس کی اس گھر والی پر جو پردہ خاتون ہے اس پہ عزت جیسا کیس بنایا. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عورتوں کی اسلام میں کیا عزت ہے. 1400 سال کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں بنا جو تم جیسے لوگوں نے بنایا، بزدلوں نے بنایا. وہ مقابلہ کر رہے ہیں. وہ عورت آج بھی وقار کے ساتھ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کی بہنوں کو تم نے جیل میں ڈالا، ہماری گھر والیوں کو تم نے جیل میں ڈالا. تم نے 75 سالہ عورت کا بھی دوپٹہ چینج کیا. تم کیا کرو گے؟ آج تم باہر نکلے ہو بل سے، آج تمہاری توتی کھلی ہے، یہ توتی تمہاری بند ہو جائے گی. یہ جو کرسی کا جو نشہ ہے اس سے پہلے والے باجوہ پہ بھی تھا، وہ بھی ہمارے پاس اسی طرح اندر رہتا ہوا آتا تھا. خدا کی قسم آج اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ رہا. آج کدھر ہے وہ؟ کدھر ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ جو وکیلوں کو بھی بولنے نہیں دیتا تھا؟ اس کا تکبر اور کدھر ہے وہ؟ کس طرح خاک میں مل گیا. یہ تاریخ آپ سب کی دیکھ لو. اس سے پہلے بھی جو قابض آئے، جو جرنل آئے، ان کا کیا انجام ہوا؟ میرے پاکستانیوں، عمران خان جو کہتا ہے کہ محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھو، دیکھو اس کے اندر یحییٰ کا کردار. جرنل یحییٰ کو اگر آج دیکھنا ہے تو دیکھ لو، اس عاصم منیر کو دیکھو، یہ وہی کردار ہے. آج اسی طرح کی حرکت ہو رہی ہے. آج پھر پاکستان کو توڑنے کے لیے لگے ہوئے. ایک عمران خان ہے جس نے پنجابی کو، پٹھان کو، سندھی کو، بلوچی کو، گلگتی کو، کشمیری کو، مہاجر کو، سب کو ایک کیا ہوا، ایک نظریے پہ لایا ہوا ہے جس نے پاکستانی عوام کی، ہماری ماؤں بہنوں نے وہ جرأت ڈال دی ہے جن پہ جتنا بھی ظلم کرے وہ کھڑی ہے. آج عورتوں کو ڈراتے ہیں کہ وہ سیاست بنائیں. آج میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، جس طرح بھی شہباز گل نے کہا کہ ہم نے کھڑے رہنا ہے. ہم جیت چکے ہیں. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. وہ آپ دیکھو، ایک وہ بندر پالا ہوا موسم نقوی، وہ کبھی کدھر بھاگتا ہے، کبھی کدھر بھاگتا ہے.
آیا ہوا تھا یہیں پہ، جن جن سے مل کر گیا انہوں نے کہا لکھا، انہوں نے ٹویٹ کیا فری عمران خان. تو انشاءاللہ حق اور سچ پہ کھڑے رہیں گے. یہ مشکلیں اللہ تعالیٰ قوم کو بدلنے کے لیے لا رہا ہے، میرا ایمان ہے، ہمیں اور مضبوط کر رہا ہے. اور انشاءاللہ عمران خان اور اس کے ساتھی پاکستان کی تقدیر بدلیں گے. یہ پاکستان بنائیں گے جو علامہ اقبال کا پاکستان جو ان کا خواب تھا، جو قائد اعظم نے یہ ملک بنایا ہے. یہ کسی جنرل نے نہیں بنایا کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم ہیں پاکستانی اور میں اور یہ سارے پاکستانی غدار ہیں. ہم سارے غدار، سارے دہشت گرد اور تم بھی پاکستانی. ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم ہیں وہ اس ملک کے مالک. تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اور میں نے ڈٹ کے کھڑے رہنا اپنے ملک کے لیے. جو پاکستان کا مطلب کیا، یہ ملک جو کلمے کے نام پہ بنا، انشاءاللہ اس کے لیے، اس کلمے کی خاطر کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی دیں گے. لیکن ان جیسے جابروں کو، ان جیسے بزرگوں کے سامنے حق اور سچ کی دیوار کھڑے رہیں گے، بن کے کھڑے رہیں گے اور یزیدیت کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ نعرہ لگانا، کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان، پاکستان. بہت بہت شکریہ تمام ٹیم کا جنہوں نے آج یہ آرگنائز کیا. بھرپور تالیاں قاسم سوری صاحب کے لیے. ایک دفعہ اپنی تالیاں پلیز.